السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ کو سلسلہ وارثی میں نماز کی پابندی اور اہمیت جو سرکار عالم پناہ وارث پاک نے ہم وارثیوں کو دی ہے وہ آپ کے سامنے ہماری سلسلہ کی بہت ہی مستند اور معتبر کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح الحارث فی ریاحین الوارث ہے اور یہ دوسری کتاب ہے حیات وارث۔ یہ دونوں بہت مستند کتاب ہے جو ہمارے آستانے سے آپ کو مل جائے گی بآسانی، اور میں نے بھی وہیں سے لیا ہے۔ ان کے مصنف ہے جناب مرزا محمد ابراہیم بیگ شیدہ وارثی صاحب ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا میں جو سرکاری وارث پاک کی نسبت تو لگا رہے ہیں، اپنے نام کے ساتھ وارثی لکھ رہے ہیں اور سرکاری وارث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن وہ سرکاری وارث پاک کی تعلیم کے جسٹ اپوزٹ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، سرکاری وارث پاک کے بتائے ہوئے راستے سے الگ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہی وارث پاک کا ہے، اور یہ خود تو گمراہ ہو رہے ہیں اور بھولی بھالے ہمارے کم علم جو وارثی بھائی ہیں ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ویسے لوگوں کو سرکاری وارث پاک کی مستند کتابوں سے سرکار کا فرمان اور حکم آپ تک پیش کر دیتے ہیں، تاکہ آپ نہ جاہلوں کی باتوں میں آئیں نہ گمراہوں کی باتوں میں آ کے گمراہ ہوں۔ ویسے لوگ جو ہیں گمراہ لوگ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ہی ہمارے سلسلے کے خلاف بکواس کر کے ہمارے سلسلے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں نہ انہوں نے سلسلہ کا علم حاصل کیا ہے۔ اگر ان کی بکواس کی دلیل ان سے مانگی جائے کہ آپ کو یہ کس نے کہا تو وہ نہیں بتا پائیں گے، نہ انہوں نے کسی کتاب نہ وہ کسی کتاب کا نام لے پائیں گے، اور نہ ہی ہمارے کسی مستند علماء اکرام جو سلسلہ وارثی کے عالم ان کا نام لے پائیں گے۔ تو ایسے شیطان اور جاہل گمراہ لوگوں سے بچیے، سرکاری وارث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ہمارے سلسلے کی کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ نماز کی ہدایت سے صحیح الحارث فی ریاحین الوارث میں مرزا محمد ابراہیم شیدہ وارثی صاحب لکھتے ہیں، یہ چیپٹر باندھتے ہیں نماز کی ہدایت، صفحہ نمبر 371، صحیح الحارث فی ریاحین الوارث۔ آئیے یہ حیات وارث، حیات وارث کا پیج نمبر ہے 489۔ تو میں حیات وارث سے پڑھتا ہوں، ایک ایک فرمان ایک ایک ملفوظات آپ کے سامنے شارٹ ویڈیو میں دوں گا، جس میں آپ کو وقت بھی نہیں لگے گا اور انشاءاللہ بآسانی سے آپ سرکار کے ملفوظات کو سن لیں گے، سرکار کے حکم کو سمجھ بھی جائیں گے۔ دیکھیے سرکاری وارث پاک کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے نماز کی ہدایت، صفحہ نمبر 489، آپ کے سامنے اسکین پیج بھی لگا دے رہے ہیں، آپ خود بھی پڑھ لیجئے۔ نماز کی ہدایت چیپٹر ہے، اس میں لکھے ہیں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بلکہ اسلام میں جس طرح باعتبار دیگر فرائض کے نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اخوان ملت کی مستند روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور قبلہ عالم نے نماز کی ہدایت میں ہمیشہ مزید تاکید فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ سرکار وارث پاک نے نماز کی ہدایت میں مزید تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ چودھری خدا بخش صاحب وارثی متواتن اٹاوہ جو بہت قدیم اور نہایت صادق العقیدت حلقہ بغوش تھے، وہ ناقل تھے کہ ایک سال امساک بارش کی وجہ سے عموماً لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران میں سرکار عالم پناہ وارث پاک آگرہ سے شکوہ آباد میں تشریف لائیں تو سب نے حالت اضطرار میں عرض کیا کہ حضور پانی نہیں برستا، ہمارے کھیت سوکھے جاتے ہیں، اگر 2-4 روز بھی یہی حالت رہی تو ہم خانمہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے یعنی سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ خدا کو عجز بہت پسند ہے، توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز سراپا عجز کی تصویر اور عبدیت کی نشانی ہے، وہ رحم کرے گا۔ یہ سن کے سب نے توبہ کی۔ جو سچے وارثی اور سچے غلام تھے نا، وہ جیسے ہی سرکار کا یہ فرمان سنے، تمام لوگوں نے وہاں پر جو سچے وارثی تھے یہ سن کے سب نے توبہ کی اور نماز کی پابندی کا عہد کیا۔ دوسرے روز پانی برسا اور پیداوار بہت ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ایک فرمان۔ آگے ہم آپ کو پھر بتائیں گے دوسری ویڈیوز میں۔ جب لوگ پریشان تھے قحط سے، اللہ رب العالمین ناراض تھا، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے کلمہ گو مسلمان ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناک نہیں رگڑیں گے، سجدہ نہیں کریں گے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رب ناراض ہوگا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں کی اور نماز کی غفلت سے ناراض ہو کر قحط نازل فرما دیا، بارش نہیں ہونے لگی، سوکھا پڑ گیا، اور جب سرکار عالم پناہ وارث پاک اللہ کے ولی جو ہیں وہ تو دور و نزدیک برابر دیکھنے والے ہوتے ہیں، جب اپنے مریدوں کا یہ بحال اور بدحالی دیکھی اور اس کی وجہ بھی آپ نے دیکھی تو پھر آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ فریاد کی تو آپ نے صاف فرمایا، اور آپ تو جان گئے کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ناراض ہے یہ بے نمازیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ توبہ کرو، کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے اور بے نمازی سے۔ سرکار وارث پاک تشریف لائیں اور آپ نے کرم فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کس وجہ سے ناراض ہے۔ آپ نے صاف حکم دیا کہ توبہ کرو اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، 5 وقت کی پابندی، اور عہد کر لو، توبہ کر کے عہد کرو، اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ جتنے بھی سچے غلام وارث تھے وہ تمام کے تمام اپنی گناہوں سے، نماز کے ترک کرنے سے، قضا کرنے سے، سستی کرنے سے، کاہلی کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے فوراً توبہ کرتے ہیں، اور سب کے سب نماز کی پابندی کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے، نماز پڑھتے ہی ان کے دوسرے دن اللہ پاک بارش کا انتظام کرتا ہے، بارش ہوتی ہے، جتنے بھی سوکھے تھے سب ہرے بھرے کھیت ہو جاتے ہیں، سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور تمام لوگ مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے عالم پناہ وارث پاک نے کبھی نہ سرکار کبھی بے نمازی تھے، کیونکہ بے نمازی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ تو اللہ کے پیارے رسول کی 26ویں پشت میں اولاد ہیں، اور سرکار وارث پاک نے کئی جگہ فرمایا کہ شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع ہر شخص پہ لازم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں چراغ راہ ہمارے سلسلے کی بہت ہی مستند اور معتبر کتاب ہے، اسکین پیج آپ کے سامنے لگاتے ہیں۔ اس میں چراغ نمبر ہے 105 اور صفحہ نمبر حصہ 2 ہے، صفحہ نمبر 274۔ اس میں صاف سرکار فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر پابندی شریعت اور اتباع سنت لازم ہے۔ یہ چراغ راہ۔ آئیے دوسری کتاب سی الحارث فی ریاحین الوارث، اس کے صفحہ نمبر ہے 374۔ اس میں بھی سرکار فرماتے ہیں مولوی صاحب ہر شخص کو شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع لازم ہے۔ آئیے یہ تیسری کتاب حیات وارث، حیات وارث کے صفحہ نمبر ہے 491۔ یہ آپ کے سامنے اسکین لگا دے رہے سرکار کی۔ یہ مولوی علی احمد صاحب وارثی وکیل و رئیس آگرہ، جو نہایت ثقہ اور متشرہ شخصیت تھے، ان کا بیان ہے کہ میں ہنوز داخل سلسلہ نہیں ہوا تھا کہ صرف قدم بوسی کی غرض سے حاضر خدمت ہوا، تو حضور قبلہ عالم یعنی سرکار وارث پاک نے برجستہ فرمایا کہ مولوی صاحب ہر شخص کو شریعت کی پابندی اور سنت کی اتباع لازم ہے۔ تو جب ہر شخص کو شریعت کی پابندی کرنا اور سنت کی اتباع کرنا لازم ہے، تو پھر کوئی وارثی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کی پابندی نہ کرے، شریعت نماز کا حکم دے وہ نماز نہ پڑھے، شریعت جس چیز سے روکے اس چیز سے وہ نہ رکے، اور شریعت جس چیز کی اجازت دے وہ چیز وہ نہ کرے، اور حضور کی سنت مبارکہ کو وہ ترک کرے۔ یہ وارثیوں کا کام ہی نہیں ہے۔ وارثیوں کا کام ہے اپنے پیر و مرشد سرکار وارث پاک کے ایک ایک فرمان پہ فنا ہو جانا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور جو لوگ بھی سرکار وارث پاک کے فرمان کے خلاف، سرکار وارث پاک کی تعلیمات کے خلاف جو تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو ابلیس مردود کی تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، وہ اس سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اور اپنے نام کے آگے سلسلہ وارثی لگائے ہیں تو وارثیت پہ چلنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں چل پاتے ہیں، ابلیس کے ہی راستے کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اپنے نام کے آگے سے وارثی کو ہٹا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔